بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ملک میں قرآن کی کچھ آیتوں کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں کچھ باتیں واضح کر دینا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں جہاد کا اصول یہ ہے کہ جہاد ہمیشہ حکومت کے سربراہی میں کیا جاتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انما الامام جنۃ یقاتل من ورائہ ویتقی بہ۔ حکمران ڈھال ہوتا ہے اور جنگ حکمران کی سربراہی میں لڑی جاتی ہے۔ بخاری شریف میں اس حدیث کا نمبر 2957 ہے اور مسلم شریف میں حدیث کا نمبر 4272 ہے۔ یہ حدیث پوری دنیا پر اسلامی جہاد کا ڈسپلن واضح کر رہی ہے، اور اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ جہاد اسلامی حکومت کے سربراہی اور مرکزی کمانڈ کے تحت ہونا چاہیے۔ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ الحج والجہاد و مادیان مع اولی الامر من ائمۃ المسلمین، کہ حج اور جہاد مسلمانوں کے حکمرانوں کی کمانڈ کے تحت یہ ہونے چاہیے، انفرادی اور ذاتی طور پر نہیں۔ یہ عقیدہ طحاویہ کی صفحہ نمبر 10 پر عبارت لکھی ہوئی۔ لہذا جہاد والی تمام آیات اپنے اصول میں بالکل درست ہیں، اور بعض غیر ذمہ دار لوگوں کا غیر ذمہ دارانہ طریقہ قرآن پر نہیں تھوپا جا سکتا۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اس درخواست دہندہ کا نیٹ پر اپنا بیان موجود ہے۔ وہ بیان یہ ہے کہ اس وقت جہاد کا مقصد اسلام کو پھیلانا تھا، مگر اس وقت جہاد کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ درخواست دہندہ کا یہ بیان خود ثابت کر رہا ہے کہ جہاد بذات خود غلط چیز نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگوں نے اس کا استعمال غلط کیا ہے۔ اور درخواست دہندہ کے اپنے مذہب کی بنیادی کتاب نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، خطبہ نمبر 27 ہے۔ اس میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے، جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے اللہ نے اپنے خاص ولیوں کے لیے کھولا ہے۔ یہ تقوی کا لباس ہے اور اللہ کی محفوظ زرہ ہے، اور اس کی مضبوط ڈھال ہے۔ جو اس سے نفرت کر کے اسے اتار دیتا ہے، اللہ اسے ذلت کا لباس پہناتا ہے۔ یہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 27 ہے۔ تیسری گزارش یہ ہے، قرآن شریف دنیا کی محفوظ ترین کتاب ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ممکن نہیں، اور نہ ہی کوئی تبدیلی ہوئی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 ہے۔ اسی طرح ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک قرآن کو جمع کرنا اور اسے پڑھانا یہ ہمارے ذمے ہے۔ یہ سورۃ القیامت کی آیت نمبر 17 ہے۔ اس طرح کی اور بہت ساری آیتیں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ لیکن دراصل خلفائے راشدین کی مخالفت، ان کی دشمنی اور انہیں گالیاں دینا یہ اسی انجام تک پہنچاتا ہے کہ پھر قرآن بھی ایسے لوگوں کے ہاتھ سے گیا اور ایمان بھی ایسے لوگوں کے ہاتھ سے گیا۔ چوتھی گزارش یہ ہے کہ ہم اس ملک کے جج اور ذمہ داران کو بھی اس طرف متوجہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ دنیا کی مذہبی اور اخلاقی اقدار پر ضرور نظر رکھنا، اور دنیا بھر کی مذہبی اور غیر مذہبی کتابوں کے خلاف اسی طرح کی کارروائی کرنے کا دروازہ لوگوں کے لیے مت کھولنا۔ وما علینا الا البلاغ۔